السلام علیکم. ویلکم ٹو سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی. اب سے ہم میٹرک لیول کا جو میتھمیٹکس ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میٹرکس کا ہے، جسے اردو میں قالب کہا جاتا ہے. اس ٹاپک میں ہم میٹریسز اور ڈٹرمننٹ پہ بات کریں گے، یعنی قالب اور قالبوں کا مقطع کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے قالب کا تعارف کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. قالب کا تصور انگلستان کے مشہور ریاضیدان آرتھر کیلے نے پیش کیا. قالب کئی علوم مثلاً ریاضیات، فزکس اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ہم کمپیوٹر کے مختلف پیچیدہ مسائل اس سے حل کر سکتے ہیں. اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں، A rectangular array or formation of a collection of real numbers and enclosed by brackets is called matrix. اور اگر اردو میں اس کی تعریف کی جائے کہ قالب کیا چیز ہے، حقیقی اعداد کا ایک مستطیلی، افقی اور عمودی قطاری خاکہ جو بریکٹ سے محیط کیا گیا ہو، ایک قالب کہلاتا ہے. چلے مزید سمجھتے ہیں کہ میٹرکس کی جو فارمیشن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کو کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس میں قطاریں اور کالم کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں، چیک کیے جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سی قالب ہے، سی میٹرکس ہے، اور اس کو انکلوزڈ کیا گیا یہ جو ریئل نمبرز ہیں، حقیقی اعداد ہیں، بریکٹ سے. تو اس کو کہتے ہیں قالب یا میٹرکس. اب قالب یا میٹرکس میں یہ جو اعداد آپ کو نظر آ رہے ہیں 2، 3، 4 اور 5 کا، یہ اس کی انٹریز ہیں، سی میٹرکس کی انٹریز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں. آپ ان کو انٹریز کہہ سکتے ہیں اور یا ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں. اور اگر اردو میں کہیں تو آپ اس کو سی میٹرکس کے یہ ارکان کہہ سکتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ کالم کیسے تشکیل پاتے ہیں اور روز کیسے تشکیل پاتی ہیں. اب سی میٹرکس میں یا سی قالب میں جو ورٹیکل فارمیشن ہے یہ اس کے کالم ہے. تو سی میٹرکس میں، سی قالب میں 2 کالم موجود ہیں. اسی طرح اگر اسی میٹرکس کے روز کی بات کی جائے، یعنی قطاروں کی بات کی جائے، تو اس میں 2 قطاریں موجود ہیں، یعنی کہ 2 روز موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورٹیکلی فارمیشن میں ریئل نمبرز لکھے گئے ہوتے ہیں کسی بھی میٹرکس میں، وہ اس کے کالمز کہلاتے ہیں، جبکہ ہاریزونٹل فارمیشن میں جو ریئل نمبرز ہوتے ہیں وہ اس کی روز کہلاتی ہیں، یعنی کہ قطاریں کہلاتی ہیں. ان کو ہم کالم کہتے ہیں. یہاں پر 2 کالمز ہیں، جبکہ یہاں پر اگر اردو میں لکھے تو اس کو کہیں گے قطاریں. اب اس میں 2 قطاریں موجود ہیں اور اس میں 2 کالمز موجود ہیں. اگر آپ کو کالمز اور روز میں بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے تو آپ اپنی یاد دہانی کے لیے یہ تصور کریں کہ کسی کنسٹرکشن میں یہ کالم اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ویسے ہی کالمز ہیں. اور روز اگر یہ کسی کاپی کا کوئی پیج ہو تو یہاں پر یہ جو لائنز لگی ہوتی ہیں ہاریزونٹل میں، افقی لائنز ہوتی ہیں، یہ روز ہوتی ہیں. کاپی میں کیا موجود ہوتا ہے؟ روز، یعنی کہ قطاریں. جبکہ کنسٹرکشن میں دیواروں میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کالمز. اور ہم اس کو کسی بھی میٹرکس کو یا کالم کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں انگلش کے الفابیٹ ABCD، کوئی بھی اس کا جو الفابیٹ ہے اس سے. یہ اس کا اصل میں ایک نام ہوتا ہے اس میٹرکس کا. مثلا یہ اب سی میٹرکس ہے، سی قالب ہے. اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک ڈی میٹرکس ہے، ڈی قالب ہے.
یہ اس فارمیشن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر. اب اس میں اگر روز کی بات کی جائے تو اس میں صرف ایک ہی رو موجود ہے, ایک قطار موجود ہے, 2 اور 3 پر اس پہ ریئل نمبرز ہیں. اور اس کے کالمز کی بات کی جائے تو ڈی میٹرکس میں یا ڈی کالم میں 2 کالم موجود ہیں, ایک کالم میں 2 موجود ہے اور دوسرے میں 3 موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ روز اور کالم سے اچھی طرح واقف ہوں گے. یہ کچھ بنیادی ٹرمز تھیں جن کا آپ کا میٹرکس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ ان ٹرمز سے واقف ہوں. مزید اگر آپ میری ویڈیوز اس طرح کی لائک کرتے ہیں تو میرے چینل سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی کو جوائن کریں, اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک شیئر کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.